हाय व्यूअर्स, प्रोग्राम दी कमर चीमा शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा दुआ ज़ैनब। और आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है इस्लामाबाद में होने वाला वाक़या, जो कि जामिया हफ्सा पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह तालिबान के झंडे लटकाए गए उस पर हम बात करेंगे। और फिर जिस तरह मौलाना अब्दुल अजीज़ जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं मदरसे के, उन पर किस तरह से एंटी टेररिज्म एक्ट की केस रजिस्टर किया गया, और फिर इसके जवाब में किस तरह से मौलाना अब्दुल अजीज उनके कोलैबोरेटर्स उन्होंने आगे से टॉन्ट किए, चैलेंज किए, ओपनली तालिबान का नाम यूज करते हुए पुलिस को टॉन्ट किए। उनके टीचर स्टूडेंट्स ने भी सब चैलेंजेस दिए तालिबान का ओपनली नाम यूज करते हुए। उस पर हम बात करेंगे। और फिर किस तरह से हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने उनसे नेगोशिएशंस की और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, जिस पे फिर बात सेटल हुई और फ्लैग्स को उतार दिया गया। इस पर हम बात करेंगे। तो जी कमर चीमा साहब, जी। आपने देखा होगा ये न्यूज़। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह हम तो ये दुनिया को इमेज दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान का, अमन का, अच्छा लाइक इमेज दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो वाकयात हो रहे हैं, या इस तरह जो ओपनली उन्होंने एक तो चैलेंज किया और ओपनली जिस तरह उन्होंने तालिबान के फ्लैग्स लगाए, तो ये दुनिया को अच्छा एक मैसेज नहीं जाता? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये आपने सही कहा कि हम तो चाहते हैं कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अच्छे इमेजेस ले, और दुनिया हमें ये समझे कि हम एक नॉर्मल कंट्री हैं। और अब पाकिस्तान में जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैं यहाँ पे बड़े खुले तरीके से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिन्होंने वेपन्स पकड़े थे, जिन्होंने रियासत को चैलेंज किया था, उनको तो एलिमिनेट कर दिया गया। जो टेररिस्ट थे, जो दहशतगर्द ग्रुप थे, मेजॉरिटी को एलिमिनेट कर दिया गया। अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं और आपने देखा रिसेंटली कुछ वाकयात भी हुए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, जो इंतहा पसंद ग्रुप्स थे, जो इंतहा पसंद सोच रखते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव रखते हैं, उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनके लिए एक लायामल लेके आने के लिए रियासत के पास कोई अप्रोच नहीं है। अब होता यह है कि इसको हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। आप इनको इतना नरम रवैया रखते हैं आप इनके बारे में। मिसाल के तौर पे ये मौलाना साहब ये कह रहे थे, मौलाना अब्दुल अजीज ये क्लेम कर रहे थे कि जो इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे साथ एग्री कर गई है कि हम शरीयत इम्पोज करेंगे ऑन हिज डिमांड। और उन्होंने ये कहा, और ये फ्राइडे टाइम्स की स्टोरी है ये, और ये बड़ी पॉपुलर भी हुई वो स्टोरी के जी वो इस गवर्नमेंट ये मान गई है इस हवाले से। और गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट के लोग उनके पास आए थे वो सारे के सारे जाके अपनी हायर अथॉरिटी से इसका रखेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखेंगे। और क्योंकि वो चाहते थे कि इस्लामाबाद में शरीयत इम्पोज की जाए। और ये कोई बात आज की तो नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा अपनी आंखें बंद करके रखी। और वो चाहते हैं कि हम शरीयत एनफोर्स करें। अब झंडे लहराने से इस तरह तो शरीयत एनफोर्स नहीं होती, लेकिन हमारा इमेज खराब हुआ बहुत ज्यादा। क्योंकि जब आप, अच्छा उससे एक दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले न्यूजीलैंड, 2 दिन पहले न्यूजीलैंड की टीम गई, उनको थ्रेट्स थे। अच्छा, लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे बाहर, या जो हम समझते हैं कि जी एक टेररिस्ट ग्रुप है और एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। टेररिस्ट वो हैं जो एक्चुअली वेपन पकड़ के स्टेट को चैलेंज करते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वो हैं जो चाहते हैं कि रियासत उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए, जिस तरह भी रियासत वो चाहते हैं, जिसमें वो समझते हैं कि शरिया आ जाएगी। और फिर इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो वेपन्स पकड़ लेते हैं, और इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो कल को दहशतगर्द बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारी रियासत के लिए, कि हमने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को कैसे इंगेज करना है, उनको कैसे डी रेडिकलाइज करना है। क्योंकि हमारे पास कोई डी रेडिकलाइजेशन प्लान नहीं है। जब बैक इन 2009 सवात में हुआ ऑपरेशन हमने किए, और आई थिंक ऑपरेशन राह हक और राह रास्त उस वक्त हुए थे, तो रियासत ने, स्टेट ने कुछ डी रेडिकलाइजेशन प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। और मुझे याद है उस वक्त उन्होंने देखा कि शायद हमें इन लोगों से इंगेज करना चाहिए, जो 18 साल से कम है उनसे इंगेज करना चाहिए, उनको डी रेडिकलाइज करना चाहिए। 18 साल से ऊपर जो एक ब्रैकेट है उनको किस तरह डी रेडिकलाइज करना है। लेकिन वो सारे का सारा पैसा
باہر سے آتا تھا اور گورنمنٹ ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن کیسے کرتی. اس کے لیے آپ کو آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ چاہیے, آئیڈیالوجیکل پلانس چاہیے, آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے ثابت کرنا ہے ان لوگوں کو کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے. جس طرح کہ مولانا عبدالعزیز کہہ رہے تھے کہ قرآن تو کہتا ہے دہشت گرد بنو, یہ کل میں نے ایک اپنے چینل پہ ویڈیو لگائی تھی. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن پلان ہے یہ بڑے ایکسپینسو پلانز ہیں. اس کے لیے اسٹیٹ کو بہت سارا فنڈنگ چاہیے, ایک جو ریلیجیو ایڈیولوجیکل کمٹمنٹ چاہیے, لیکن اسٹیٹ کے پاس وہ نہیں ہے. ہم نے پیغام پاکستان کے نام سے ایک ریلیجس 1800 علماء نے ایک ریلیجس ڈگری بھی دی, لیکن کوئی مولوی اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور ابو آل کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو صاحب اس وقت اسلام آباد میں بیٹھ کے گن پکڑ کے یہ کر رہے ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. اور میں جب حیران ہوتا تھا, یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو گن انہوں نے پکڑی ہوئی ہے, کس طرح یہ گن پکڑ کے اور کہتے ہیں کہ میں چیلنج کروں گا ریاست کو, اور ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح چھتوں پہ کھڑی ہو کے یہ کام کر رہی ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ڈی ریڈیکلائزیشن پلان کوئی نہیں ہے, ریاست کے پاس کوئی ڈی ریڈیکلائزیشن کا پلان نہیں ہے. جس طرح کہ آپ نے کچھ ماہ پہلے دیکھا کہ ایک اور مذہبی جو سیاسی گروپ تھا جس کو حکومت نے بین کر دیا, لیکن وہ ابھی ریسنٹلی یہ کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز میں ان کے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اور اپنی پارٹی کا جو انہوں نے رجسٹر کرائی ہے اس کے نام سے الیکشن لڑ رہے تھے. سو ریاست کی ول نہیں ہے, کیونکہ ریاست شاید ان سے ڈرتی ہے اور ان کو اپنے ووٹ سے زیادہ کنسرن ہے, لیکن ریاست سے اس طرح نہیں ہے. سو ہمارا امیج تو پھر اسی طرح خراب ہوگا. جی دعا. جی ٹھیک ہے. تو لائک ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اتنے زیادہ مطلب انہوں نے کل بھی بلکہ جس ٹائم ہوا یہ سب, اس ٹائم بھی انہوں نے ویپنز لائک سامنے پیش کی اور دکھائی اور تھریٹس دیے پولیس کو ایون کے. لائک اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہے نہیں ہے, کسی بھی چیز سے نہیں ڈر رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح پھر انہوں نے مطلب کن ٹرمز اور کنڈیشنز پہ انہوں نے نیگوسیشن کی ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, یا وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن پہ یہ راضی ہوئے آخر لائک طالبان کے فلیگز اتارنے پہ؟ میرا خیال ہے کہ انیشلی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم 3 دن کا انہوں نے کہا جی کہ ہم موقع دیتے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے بھی طالبان کے جھنڈے لگائے تھے, لیکن انتظامیہ نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ یہ ہٹا دیں, اور اس پہ ڈی سی اسلام آباد جو ہے انہوں نے یقین دلایا کہ جو شریعت کے نفاذ کے لیے ہم اوپر بات کریں گے, اور پھر اس طرح یہ لوگ مان گئے تھے. اور پھر اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو جامعہ حفظہ اور لال مسجد پر دوبارہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے امارت اسلامیہ کے جھنڈے لگا دیے. تو ایک میرا خیال ہے جو پیغام دوبارہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ جو ہے ہمیں موقع دیا جائے, ریاست نے ان سے موقع مانگا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے اور ہم یہ کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مولانا عبدالعزیز جو ہے وہ ان کے اوپر پھر گورنمنٹ نے پھر ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی, اور ان کو بیسیکلی جو سیکشن 7 ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا, جس میں 124A سیڈیشن چارجز اور 188 ڈس اوبیڈینس ٹو آرڈر ڈیولی promulgated by the public servant جو ہے وہ بھی ان کے اوپر لگایا گیا. سو یہ پھر گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی کہ انفارمیشن جو ہے وہ ان کے اوپر کی جائے. ایریا تو کلیئر کیا, جھنڈے ریموو کیے, کیس رجسٹر کیا, ان کا نام 4 شیڈول میں ڈالا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ اصل تو ڈیمیج تو ہمیں ہو گیا, اور یہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے مسجد پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, ہمارے پاس قبضہ ہے, ہم اپنی مرضی سے چیزیں کرتے رہیں گے کیونکہ اندر خواتین ہیں, مرد ہیں. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی جو پہلی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو ڈس انگیج کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہائپ کم کریں, تیسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو اس پہ بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں وہ نہ کریں. سو ٹیکنیکلی تو ان کو کسی نے پکڑا نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی جیلوں میں تو نہیں کسی کو ڈالا, صرف گورنمنٹ نے اپنا کام کر دیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بیسک لیگل ایکشن لے لیا, اور ان سے ریکویسٹ کر کے بیچ میں کچھ علماء ڈال کے ان سے وہ جھنڈے جو تھے اتروا لیے گئے, اور بعد میں جو چیز ہے وہ سٹینڈ سٹل کے طور پہ اس وقت پڑی ہوئی ہے. سو اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ
وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں شریعت امپوز کر کے دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو اتاریں تو پھر ہم بات کریں گے، اور پھر وہ جا کے جو ہے ان پہ پرچے درج کر دیتے ہیں. سو فی الحال جو سچویشن ہے کوئی ڈیفیوز نہیں ہوئی، سچویشن ابھی وہیں پہ ہے. صرف ایک چیز ہے کہ فار اے مومنٹ وہ ایک اسٹینڈ اسٹل ختم ہوا ہے، لیکن جب تک معاملات حکومت کوئی ایکشن نہیں لیتی تب تک تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح لائک انہوں نے پہلے بھی یہ کیا، اب پھر یہ ہوا، تو اس سے ہمارا امیج بھی بہت باہر خراب جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو ہر دفعہ آ کے ہمارے سینئر آفیسرس کو بے شک کہ بھائی اسٹینڈ اسٹل پوزیشن کے لیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ان کی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں کیوں ان کی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے؟ مطلب اور یا پھر کوئی پراپر کوئی اسٹرانگ اسٹیپ ہم کیوں نہیں لیتے کہ ایک ہی دفعہ مطلب ہو جائے اور پھر دوبارہ یہ کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئے؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم کیوں وائی ڈونٹ وی ٹیک گو اٹ فار ونس، ہم ہمیشہ کے لیے مسئلے کو حل کیوں نہیں کر دیتے. ایگزیکٹلی. دیکھیے یہ ایک جو پوائنٹ ہے نا، یہ پولیٹیکل نیچر کا ہے. یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جو سول سروینٹ ہے، جس میں پولیس ہے یا لا انفورسمنٹ ہے یا جو سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یہ ان کے بس کی کام کی بات نہیں ہے. اگر تو سیاستدان پولیٹیکل انوالومنٹ نہ کریں تو لا انفورسمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن مسئلے حل کر سکتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل انوالومنٹ اتنی ہے کہ نہ تو سول ایڈمنسٹریشن کو فیصلہ لے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پولیس فیصلہ لے سکتی ہے. اور اگر وہ فیصلہ لیں گے تو ان کے اوپر کل کو ان کو پینلائز کر دیا جائے گا جی، کہ وہ ان کو کل کو انٹیریئر منسٹر پوچھے گا، پرائم منسٹر پوچھے گا جی آپ کون ہوتے ہیں، ہم آپ کو معطل کرتے ہیں. تو وہ جو سول سروینٹس ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں سرکار کیا کہہ رہی ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو جن کا کام ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور وہ ریاست کے اس خوف میں ہوتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو کل کو ہمیں نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا، یا ہمیں کی پوسٹنگ کر دیں گے، یا ہمارے اوپر چارجز ہو جائیں گے، تو ہم کیوں ان مسئلوں میں پڑیں، لیٹ دا گورنمنٹ ٹیک اے ڈیسیژن. سو پولیٹیکلی وہ پولیٹیشین پہ ڈال دیتے ہیں. اب دعا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے پاس کیا پلان ہے. پولیٹیشنز کے پاس فرینکلی سپیکنگ کوئی پلان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں، میں اکثر ایک ذکر کرتا ہوں، ریسنٹلی میں نے اپنی کلاسز میں بھی یہ پولز کروائے ہیں. میجورٹی 70-80% جو پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں شاید ملک میں شریعت آنی چاہیے. بلکہ ویسے فرینکلی سپیکنگ میں ایک گیلپ پول تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا، اور اس گیلپ پول میں 55% لوگوں نے کہا کہ جو افغانستان میں طالبان آئے ہیں وہ ٹھیک آئے ہیں. 70-80% لوگ یہ ایک پیو پول آیا تھا، یہ امریکن ایک پول کرتا ہے یہ گروپ. انہوں نے کہا 70-80% لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت آئے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت آئے گی کس طرح اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. سو جو سیاستدان ہیں ان میں سے تو بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے شریعت آ جانی چاہیے. ان کو بھی نہیں پتا کہ شریعت کیا چیز ہے اور اس کا لانے کا طریقہ کار کیا ہے. تو جو بڑی پارٹیز ہیں، فار ایگزامپل پی ایم ایل این کو آپ لے لیں، پیپلز پارٹی کو لے لیں، یا پی ٹی آئی کو لے لیں، یا ایون کے جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں جماعت اسلامی اور جے یو آئی اور باقی ان کے جو کنسورشم ہے، ایم اے وغیرہ. اب یہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کے گروپ کو ٹارگٹ نہیں کرتا اور ان کے بارے میں بولتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو میجورٹی پاکستان میں جو ہمارا معاشرہ ہے وہ دائیں بازو کا ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے، جس کی جو انکلینیشن ہے وہ بہت زیادہ مذہب کی طرف ہے. ہمارا معاشرہ بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا دائیں بازو کا معاشرہ ہے، ہم رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں. سو ایک تو معاشرے میں اندر کنزرویٹزم ہے، پھر مذہب جو ہے وہ ایک اپنی چیز دیتا ہے اور اس کی ہم پراپر انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ریمبر ون تھنگ، یہ وہی 70s-80s کی لاٹ ہے جو ابھی رول کر رہی ہے، جو اس وقت جنرل ضیاء کے دور میں سارے ریڈیکلائز ہو چکے ہیں اور آج دے آر رولنگ دا کنٹری. لیکن آئندہ آنے والی لاٹ ہمیں بڑی ہوپ فل ہے کہ وہ تھوڑے ماڈریٹ ہوں گے، اور وہ ہیں بھی اس وقت جو ڈیسیژن میکنگ میں ہیں، جو بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ونس فار آل نہیں ہو رہا، تو میں یہ اس کا آنسر ایک ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ کو، یہ کیوں نہیں ہو رہا. سو اب آپ پی ایم ایل این کو دیکھ لیں، وہ ایک آپ کو پتا ہے دائیں بازو کی ایک کنزرویٹو ووٹ بینک کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو کہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ ہے.
PTI का प्रॉब्लम ये है, और वो क्यों अनॉय करेंगे, वो तो TLP को अनॉय नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको खतरा था कि कल को हमारा वोट बैंक टूट के इनके पास ना चला जाए। तो इसी तरह लाल मस्जिद का जो माजी है वो इसी तरह कि रियासत को तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था, यहाँ से जो लोग पढ़े थे, गाजी ब्रिगेड बना, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, वो एक माजी है, उस पर हम नहीं जाते। अगर आप PTI पे चले जाएं तो PTI का जो वोट बैंक ज्यादा स्ट्रांग है वो KP में है। तो KP इज ऑलरेडी ज्यादातर जो है वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहां पे हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर है, क्योंकि लोग हैं वहां पे जिनकी एक सोच इस तरह की है। जब रिलीजन एंड कल्चर आपस में मिलते हैं तो वो एक और कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे फिर वो समझते हैं कि नहीं, देखें मदरसे में जो मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं मदरसे तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे तो कुरान मजीद की तालीम दी जाती है, यहाँ बच्चों को इंगेज किया जाता है, यहाँ पे बच्चे और बच्चियां कुरान पाक पढ़ती हैं और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट इन रियलिटी वो किस तरह की एक रिलीजियोसिटी जो है वो ले आते हैं, जिससे वो अगर कोई रियासत कोई इन एलिमेंट्स के खिलाफ फैसला लेगी तो ये सारे लोग, इनको डर होता है कि कहीं दूसरे ग्रुप की तरफ ना चले जाएं। अच्छा, पीपल्स पार्टी थोड़ी प्रोग्रेसिव सियासी जमात है, लेकिन वो भी मौलवियों को नहीं छेड़ती, क्योंकि उनको माजी के 70s 80s का भुट्टो साहब के टाइम का एक्सपेरिमेंट उनका बड़ा गंदा है। जो मजहबी सियासी जमातें हैं, जिस पर्टिकुलरली जो इलेक्टोरल पार्टीज हैं, जिसमें जमात इस्लामी JUI है, वो क्योंकि ऑपोजिशन में होती हैं तो वो पहले तो तमाशा देखती रहती हैं कि गवर्नमेंट कैसे जलील हो रही है, इनको जरा जलील होने दें, इनको गलतियां करने दें। तो हम ये नहीं सोचते, सियासतदान या हमारी सियासी लीडरशिप ये नहीं सोचती कि हमें इनको गलतियां नहीं करने देनी, ये नहीं देखना कि जब गलती करेंगे तो गिरेंगे। हमें तो देखना है कि हमारी रियासत कैसे प्रोटेक्ट होगी, हमारी रियासत का मजाक कैसे ना उड़े। जैसे कि आपने पहला सवाल भी किया था कि हम तो दुनिया को एक और इमेज दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के इमेजेस से हमें नुकसान होता है। सो जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो भी लास्ट मोमेंट का वेट कर रही होती हैं। अगर किसी गवर्नमेंट ने वायलेंस किया, कोई फोर्स का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसी की चीज की, तो हम वो जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसके सपोर्ट के साथ और मीडिया की सपोर्ट के साथ और वो जो रिपोर्टिंग होगी, हम सड़कों पे निकल आएंगे और गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे। सो जो हुकूमती पार्टी है जिसकी मेजॉरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, थिन मेजॉरिटी के साथ, जिस तरह इमरान खान साहब हैं, तो वो सारा टाइम डरते रहते हैं कि हम फैसला करें कि ना करें। जिस तरह के एक सिंपल सी मिसाल है कि आपने TLP को 4th शेड्यूल में डाला, उनके लोगों को सजाएं दी, आपने उनके लोगों को पकड़ा, आपने क्या क्या नहीं किया, पूरी दुनिया में आपका इमेज खराब हुआ, लेकिन फिर भी आपको पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेके आना पड़ा, जो उनकी TLP की इनिशियल डिमांड थी। ये आपकी 6 महीने 4 महीने की पहली बात है। तो अभी आप देखें दुआ के, अगर इस तरह ये होता है कि जो सियासी जमातें हैं वो कमजोर होती हैं, वो डर रही होती हैं, अगर हमने इनको छेड़ा तो हमें जो है वो कल को हम हार ना जाएं या हमें वोट ना मिले, तो इस तरह करके मजहबी जमातें भी टाइम ढूंढ रही होती हैं। जो बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी ऑपोजिशन, वो थोड़ी वैसे मेच्योर है फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर PTI TLP के मामले में फंस गई थी तो पीपल्स पार्टी और PML ने उनको तंग नहीं किया था, लेकिन मजहबी सियासी जमातों ने प्रॉपर उसका सपोर्ट लेने, फायदा लेने की कोशिश की थी कि किसी तरह हम ये करें। सो सियासतदानों के अंदर विल नहीं है, वो विल नहीं है क्योंकि उनको खतरा होता है कि हम हार ना जाए, हमारा इलेक्शन ना डूब जाए, लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं। और आपको रिसेंटली पता भी है कि ये जो TLP के मामलात हुए तो उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो इमरान खान के करीब जो थे, फिर आपको पता है फेक न्यूज आ जाती हैं, कुछ खबरें चल गई थी, देखें जी रिटायर्ड फौजी जो है वो TLP के हक में खड़े हो गए हैं और ये हो गया वो हो गया, हालांकि वो सब फेक होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे कमजोर सियासी जमातें जिनका मैंडेट कमजोर होता है वो अमूमन एक अच्छा फैसला रियासत के मजबूती के लिए नहीं ले पाते। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनोइंग एंड जिससे हमें नुकसान होता है, हमारे इमेज को नुकसान होता है, रियासत को नुकसान होता है, और फिर हम इनको पनिश भी नहीं कर सकते जिस तरह हम TLP को पनिश नहीं कर सके। और आज TLP अपने इलेक्शंस भी लड़ रही है, रियासत ने आपको पता है कि वहां पे पार्लियामेंट में फ्रांस के सफीर के खिलाफ रेजोल्यूशन भी लेके आए, और फिर एक प्रॉपर ग्लोबली हमारी इंसल्ट भी हुई और ये एक सिचुएशन बन जाती है। सो पॉलिटिकल एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, वीक पॉलिटिकल जो थिन पॉलिटिकल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट जो है, ये सबब बनते हैं इस तरह के ग्रुप्स को कि वो रियासत को होस्टेज बना लें। जी
صحیح ہے سر. تو جس طرح لائک آپ نے بتایا کہ ہم لوگ اسٹیٹ لیول پہ ایز سچ ان کے خلاف کچھ نہیں اس طرح سے کر سکتے، ایون کہ ہمارا ہی امیج خراب ہوتا ہے یہ وہ. تو جس طرح انہوں نے طالبان فلیگز وہاں پہ چھت پہ لٹکائے اور جو بھی کیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پکچرز اور میڈیا کوریج ان کو ملتی ہے، یہ پاکستان کا گڈ امیج نہیں جا رہا؟ تو اگر اتنی میڈیا کوریج یا اتنی وہ پکچرز یا وہ نہ ملے تو کیا مطلب، تو کیا پتا اتنا اس پاکستان کا امیج خراب نہ ہو؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ان گروپس کے اپنے میڈیا ونگز بھی ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز پکچرز بنا کے تو لگاتے رہتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی سپورٹ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امیجز باہر جائیں، جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں وہ اس کو پھیلائیں، اور پھر اگر ہمارے حکومت ہمارے خلاف آپریشن کرے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی لال مسجد میں اس وقت سچویشن خراب ہے، سارے لوگ اس طرف چلیں. تو سوشل میڈیا کا استعمال تو یہ خود کرتے ہیں پہلے. دوسرا یہ ہے کہ پھر بہت سارے ایسے گروپس ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو اس پبلک اوپینین کو بلڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس کو پھر میڈیا کو بھی خبر چاہیے ہوتی ہے کہ یہ کون ہے جو طالبان کے جھنڈے لہرائے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی 20 سال کے بعد ایک آرڈر تبدیل ہو رہا ہے افغانستان میں. 20 سال امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو اتنا بڑا چیلنج ہوا ہے افغانستان میں، تو یہ اس کی بھی ایک نیوسنس ویلیو ہے پراپر، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ اس جگہ پہ آ کر کے ہمیں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ بھئی اب ہمیں کیا کرنا ہے. سو میڈیا بھی خبر اٹھا لیتا ہے، یہ خود لوگ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی چلاتے ہیں، پھر ایکسٹرنل ایکٹرز بھی آ جاتے ہیں. پھر آج کل وہ ایک بات ہمارے یہاں چلتی ہے جی 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے ہمارے ملک کے خلاف. وہ 5th جنریشن وارفیئر ہے بھی، اور کچھ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی وہ چل جاتی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ سارا ٹائم دشمن پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی ہماری بھی حرکتیں جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ جس سے لوگوں کو ملتا ہے ایک وہ ملتی ہے، جس سے وہ سپورٹ ملتی ہے، جس سے وہ یہ کرتے ہیں. سو ان ریالٹی امیج خراب ہوتا ہے، لیکن بہت سارے جو گروپس ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دین وہ پھر اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دین انٹرنیشنل میڈیا اگر اس کے اوپر کوئی نیوز بنا دے، پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم گئی تھی، تو یہ ایک پورا ماحول بن جاتا ہے جس کو پھر دے ہیو ٹو پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا. یہ کسی کے کنٹرول میں، ہاں مین اسٹریم میڈیا سے تو آپ اس کو ہٹا لیں گے، ٹی وی اسٹیشن تو نہیں کریں گے، لیکن سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک پہ آپ کس کس کو کہیں گے کہ بھائی یہ نہ کریں. سو دس از ہاؤ اٹ گوز. ایک نیگیٹو امیج تو آبویسلی اب سوشل میڈیا ہی رہ گیا ہے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو عموماً تھوڑی رسپانسبل جرنلزم بھی کر لیتا ہے، اور کئی دفعہ نہیں بھی ان سے ہوتی. جی سر ایک اور میں نے ایک سملر بات پوچھنی تھی کہ جس طرح آپ نے دیکھا اس سب کے بعد جو ہے لائک ہماری اسٹیٹ نے مولانا عبدالعزیز پر بغاوت کا، دہشت گردی کا مقدمہ لائک کیا ہے، رجسٹر کیا ہے انہوں نے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی ختمی لائک نتیجے پر پہنچے گا، یا آئی مین کہ لائک کوئی کیا واقعی ہی سزا مل سکتی ہے اس طرح کے مقدمے کے بعد جو دہشت گردی اور بغاوت کا جو ان پہ درج ہوا ہے؟ جی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ماضی میں کسی کو سزا ملی ہے؟ کسی کو بھی نہیں ملی. نہیں. تو ان کو کون سزا دے سکتا ہے؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر ان کے اوپر 4th شیڈول لگایا ہے، دیکھیں آپ کے اوپر ایک کیس ہے، آپ کے اوپر ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہو گئی، گورنمنٹ نے کہہ دیا جی کہ ہم 4th شیڈول بھی لگاتے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ، سیڈیشن، فلاں فلاں فلاں، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا. تو پھر پکڑ کے جیل میں ڈالیں، سزا دیں، کیس کریں، عدالتوں میں لے کے جائیں. وہ اب کس نے کرنا ہے؟ وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. سو دا پوائنٹ از، جس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ول نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا. یہ ان کے اوپر کیسز تو جیسے ہم نے ٹی ایل پی کی مثال لے لیں، وہ ادھر راول پنڈی اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اسلام آباد کیپٹل کو 22-25 دن کہتے تھے سیل کر دیا، جو کرنا ہے کر لو. آپ کا فورن آپ کا لا منسٹر بدل کے جائیں گے، اور حکومت مجبور ہو جاتی تھی، ان کے خلاف وائلنس بھی استعمال نہیں ہوتا کیونکہ پبلک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. اور آپ کا کیپٹل ہے، دنیا روزانہ ہیڈ لائنز بنا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت میں انہوں نے کیپٹل کو سیز کر دیا ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنی مشینری ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ یہ
آپ یہ اس طرح کا شور کریں گے, ان کے خلاف کوئی طاقت کا استعمال کریں گے, تو یہ تو کل کو ہمارے خلاف ہو جائے گا. جس طرح پی ایم ایل این کے خلاف اگر آپ کو یاد ہو, لاہور میں وہ جو منہاج القرآن کے لوگوں کے خلاف انہوں نے وائلنس کیا اور 15-14 لوگ مارے گئے, تو پھر وہ پولیس والے بھی ڈرتے ہیں, حکومت بھی ڈرتی ہے. سو میرا نہیں خیال ان کو سزا ملے گی, بس ان سے ترلے شرلے کر کے ان کو فار اے مومنٹ کہہ دیا جائے گا کہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیں. پراپر سزا ایگزیکٹلی جس طرح انہوں نے مولانا عبدالعزیز نے بھی اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ جس طرح کوئی بھی فلیگ لگانا از ناٹ اے کرائم, اور کوئی ایسا لا نہیں ہے جو ایڈریس کرے کہ یہ کوئی کسی لیگل ایکشن اس کے خلاف ہو سکتا ہے. تو ایگزیکٹلی پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. جی تھینک یو.